اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہلمی فرقے کی یہ پمفلٹ مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جہلمی فرقے کی یہ کتابچہ جو ہے، اس کتابچے کے ٹائٹل پر ہی ادھر یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ نماز اس طرح پڑھو، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر مثال کے طور پر یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے تو ہم ایک اور چیز اس میں آپ کو دکھاتے ہیں، چلیں وہ ابھی آگے دکھائیں گے، لیکن اس سے ایک نقطہ کلیئر ہو گیا، ایک نقطہ، اور وہ یہ نماز کے طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شرط ہے کہ وہ نماز جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا، اب غور طلب نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے جو کھڑے ہونے کے لیے کہا وہ فرما بردار ہونے کی حیثیت سے، تو وہ فرما برداری قیام کے اندر دیکھنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کما رأیتمونی، کما رأیتمونی، جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں نا نماز کے نام سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر آئے اور ثابت ہو، وہ ان سے ثابت ہو۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 471 ہے، کتاب الاذان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں نماز میں یعنی تعین فرما بردار آدمی کیسے نظر آئے گا؟ جب وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی نماز میں ارسال الیدین یعنی ہاتھ لٹکانے کا باب قائم نہیں کرتے۔ اگر مثال کے طور پر ارسال الیدین کسی صحابی سے بھی ثابت ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اشارہ ضرور دے دیتے کہ فلاں صحابی یہ کرتے تھے۔ یہ امام بخاری کی عادت تھی کہ وہ اشارہ ضرور دے دیا کرتے تھے کہ اگر کسی صحابی سے بھی بات ثابت ہو نا تو اشارہ دیتے تھے، لیکن امام بخاری نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا، اس کے تحت حدیث نمبر 703، حدیث نمبر ہے 703۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے اوپر رکھیں نماز میں۔ حکم دینے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دینے والے آپ۔ امام بخاری کہتے ہیں وقال ابو حازم لا اعلمہ الا ینمی ذلک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچایا۔ یعنی کہ یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کیا کرنے کا؟ کہ دائیں ہاتھ کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، تو پتہ یہ لگا نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا فرض ہے۔ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم تو فرضیت پہ دلالت کرتا ہے نا میرے بھائی۔ آپ دیکھو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تو حکم کرے، یہاں تک کہ آپ حکم کریں، فیما شجر بینہم، ان کے آپسی کسی اختلاف میں،
ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد وہ آپ کے فیصلے خلاف دل میں کوئی شک نہ لے کے آئے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے. تو پتہ لگا کہ نبی کے فیصلے کو جان بوجھ کے ترک کرنے والا کیا ہے؟ لا یؤمنون، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ذرا، اندازہ کریں اس بات کو. اب کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنى علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو، کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. کتاب کون سی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1161 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب وضع ید الیمنى علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ فوق سرتہ ووضعہما علی الارض حذو منکبہ. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا بعد تکبیر تحریمہ کے، سینے سے تھوڑا نیچے، ناف سے اوپر، اور رکھنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر جب ہو تو دونوں کندھوں کے برابر. اس کے تحت حدیث نمبر 800. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تک بتا دیا سینے سے نیچے، انہوں نے اپنا موقف یہ تک بتا دیا سینے سے نیچے، ناف سے اوپر رکھنا ہے. یہ نہیں بتا ہاتھ لٹکا کر بھی ہو جائے گا. ہاتھ باندھنا تو بتا دیا ہے، ہاتھ لٹکانا نہیں بتایا. اب ہاتھ لٹکانے کی کوئی صحیح حدیث ہوتی تو بتاتے نا. آپ سمجھیں بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے. حدیث نمبر 800. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا شرط تھی؟ صلوا کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے رکھ دو، مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اب آپ یہ دیکھیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر، جب وہ نماز میں داخل ہوئے انہوں نے رفع الیدین کرا اور تکبیر کہی. وصف حمام ہی علی اذنیہ، کر کے دکھایا حمام شاگرد نے اپنے کانوں تک. ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر کر لیے. ثم وضع ید الیمنى علی الیسری، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا. فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما ثم کبر، جب رکوع کا ارادہ کیا اپنے دونوں ہاتھ کپڑے میں سے باہر نکالے، دونوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی، پھر رکوع کیا. فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر جب کہا سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے. فلما سجد، پس جب پھر سجدہ کیا، سجدہ بین کفیہ، تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کیا. کیا دیکھا میں نے نبی کو کرتے؟ دائیں ہاتھ کو، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ دوسری ہو گئی. اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے. سنن نسائی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 324 ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں افتتاح صلاۃ کے بیان میں باب قائم کیا ہے، باب فی الامام اذا رأى الرجل قد وضع شمالہ علی یمینہ. امام نسائی نے باب کیا قائم کیا ہے کہ جب امام دیکھے کسی شخص کو نماز میں بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھے ہوئے. کیا کمال ہے. جب امام دیکھے کسی شخص کو نماز میں بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھے ہوئے تو کیا حکم ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسی حدیث بھی آ جاتی اس کے تحت کہ ہاتھ باندھے ہوئے شخص کو دیکھ کے تو نے باندھے ہی کیوں ہے. دیکھو ذرا آپ دیکھیں ذرا سمجھنا ذرا بات کو. وسعت اگر ہاتھ باندھنا ہاتھ لٹکانا دونوں ثابت ہوتے ہیں. ہاتھ باندھنا نماز میں اور ہاتھ لٹکانا ہاتھ چھوڑ دینا دونوں ثابت ہوتے ہیں. اتنی وسعت ہوتی تو پھر اتنی وسعت میں کیا تھا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں پہ رکھ لیا جائے؟ کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ ایک بات سمجھے ذرا. اچھا جی باب قائم کیا فی الامام اذا رأى الرجل قد وضع شمالہ علی یمینہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 891. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا رآنِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلو کما رأیتمونی اصلی. جہلمی رادھا کی دلیل
کہ نماز ایسا پڑھنی ہے جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے. ران النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے. وقد وضعت شمالی علی یمینی فی الصلاۃ, میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز میں دائیں پر رکھا ہوا تھا. فاخذ بیمینی فوضعہما علی شمالی, تو آپ نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے بائیں کو نیچے کر کے دائیں کو اس کے اوپر رکھ دیا. چھوڑو چھوڑ, کیا ٹینشن ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا ہے, اور اس پہ اتنی پابندی ہے کہ بائیں پر دائیں کو رکھنا ہے, دائیں پر بائیں کو نہیں رکھنا ہے, اتنی تک پابندی ہے. آپ اندازہ تو کریں ذرا اس بات سے. اچھا جی, یہ تیسری روایت. اب اس کے بعد دیکھیے گا, یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے, اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 326 ہے, حدیث نمبر 22,313 ہے. حلطائی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں, کالا رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلو کما رایتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, آپ نماز کے اختتام پر کبھی دائیں طرف بھی گھوم کے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف بھی. ورایتہ, اور دیکھا میں نے انہیں, کالا یضع ہذہ علی صدرہ, کہ ان کو باندھتے تھے اپنے سینے پہ. وصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل, تو کر کے دکھایا, یعنی کہ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ باندھ کے دکھایا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ حلقائی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کو, کیا دیکھا؟ نماز میں ہاتھ باندھتے ہوئے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد دیکھیے گا, یہ صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کی کتاب الصلاۃ ہے, اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے, ذکر الاخبار اما یستحب للمرء من وضع الیمین علی یسارہ فی الصلاۃ. کہتے ہیں اس بات کے بیان میں کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں باندھے. اس کے تحت وہ کہتے ہیں کون؟ عطا بن ابی رباح, جن کے لیے مرزا انجینئر صاحب آج جو مرزا جی کی جس ویڈیو کا ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ ادھیڑ کر رہے ہیں, اس میں مرزا جی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح تو بڑی افضل شخصیت ہیں. امام ابو حنیفہ سے صحیح سند سے روایت لے کے آئے وہ تاریخ بغداد کی, کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل تو کسی آدمی کو پایا ہی نہیں ہے. وہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان معاشر الانبیاء امرنا, ان معاشر الانبیاء امرنا, ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے. ہم انبیاء کی جماعت کو, یار سمجھے ہی نہیں بات کو, ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا. اللہ کی قسم اتنی مضبوط ترین دلیل ہے یہ اگر میں کہا کرتا ہوں آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے, آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. باتیں ساری ہے. ان معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا وتعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا. وہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت اس بات کا حکم دیے گئے ہیں کہ سحری میں دیر کریں, افطار میں جلدی کریں, اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی نماز میں باندھیں. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم ملا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کا, لٹکانے کا نہیں ملا. اور نہیں سمجھے وہ بات کو. اور ابن عباس کون ہے یہ بھی بتا دوں, اہل بیت ہیں. دیکھو عام صاحب بھی یہ روایت کر رہے ہیں, اہل بیت بھی یہ روایت کر رہے ہیں, اور ابھی تو رک جاؤ, ابھی تو ہم ایٹم بوم گرائیں گے, ابھی تو ہم گرائیں گے انشاءاللہ ایٹم بوم. اچھا دیکھیں پھر صحابہ کا طریقہ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, سارے یہی کرتے تھے. یہ برات میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 334, کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ اس حدیث کے تحت اس کو لائے 3953, اور باب قائم کیا ہے وضع الیمین علی الشمال, دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا.
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال من اخلاق النبیین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نبیوں کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھیے، نبیوں کے اخلاق میں سے۔ اور نبیوں سے بڑا تعین کون ہے، فرما بردار کون ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے اخلاق میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا۔ اس سے پتہ لگا قوموا للہ قانتین والی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ سمجھا ذرا، یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ مجمع الزوائد ہے میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 226 ہے۔ عقبہ بن ابی عائشہ کہتے ہیں قال رأيت عبداللہ بن جابر البیادی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع احدی یدیہ علی ذراعیہ فی الصلاۃ۔ عقبہ بن ابی عائشہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن جابر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کو دیکھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پہ نماز میں رکھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا بھی عمل ہے۔ اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو ہے؟ نہیں، انبیاء کو حکم بھی یہ دیا گیا، نبی نے عمل بھی یہی کر کے دکھایا، حکم بھی کس بات کا دیا؟ ہاتھ باندھنے کا۔ صحابہ نے کیا بھی ہاتھ باندھنے کا عمل، ٹھیک۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے کہ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس کے تحت پہلی حدیث کیا لے کے آئے؟ حدیث نمبر 749۔ پہلی کیا روایت ہے کہ زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں سمعت ابن زبیر، میں نے سنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پانی پی کے میں نے سنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یقول صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ، میں نے سنا ابن زبیر سے وہ کہتے تھے نماز میں قدموں کو برابر کرنا سنت ہے، قدموں کا برابر ہونا سنت ہے، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نہیں سمجھو کچھ بات کو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر۔ اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مراسیل ابی داؤد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 139 کے اوپر امام طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ید الیمنی علی ید الیسری ثم یشد بہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے پھر انہیں سینے کے اوپر باندھ لیتے اور آپ ہوتے نماز میں، آپ ہوتے امام طاؤس بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد یہ جناب علی ہم آپ کو دیتے ہیں اب تمام اہل سنت کے لیے تحفہ، اور تمام رافضی اور نیم رافضیوں کے اوپر ایٹم بوم۔ یہ سنن الکبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 46-47 ہے۔ امام ابو بکر البہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت میں سے ہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2337 ہے۔ عقبہ بن صحبان وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کا چورن یاد آیا؟ مولا علی کا چورن بہت بکتا تھا، پوری ویڈیو میں کہیں بھی مولا علی کا چورن بکا نہیں ہے۔ آج جس ویڈیو کو ہم اکھاڑ پچھاڑ کریں گے نا، کہیں بھی مولا علی کا چورن بک رہا، وجہ آج مولا علی نہیں ہو رہی، آج اہل بیت نہیں ہوئی ہے۔ وجہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ یہاں اہل بیت سے تو آئی کچھ اور رہا ہے جس کے ہم سراسر مخالف ہیں، اس کا تو ذکر کرنا گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود دینا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو، عقبہ بن صحبان کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی هذه الآیت فصل لربک وانحر قال وضع ید الیمنی علی وسط ید الیسری ثم وضعهما علی صدرہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا فصل لربک وانحر کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے۔
اور نہیں سمجھے ہو بات کو. اور یار دیکھو ذرا, اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہاتھ باندھنے کی روایت ہے, اندازہ کریں ذرا. تو میرا بھائی تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 دلائل ہر شرم رکھنے والے آدمی کے لیے بہت ہیں, اور بے شرم اور بے غیرت کے لیے تو ہزاروں دلائل بھی کوئی اہمیت رکھتے نہیں. اچھا چلیں اس میں ایک آخری نقطے کی طرف اور توجہ دلا دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 194 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہی عاد ماننے والی جو صحیح بخاری کی روایت اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, قال ابن عبد البر, امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لم یاتی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے علاوہ کچھ اور روایت ہوا نہیں ہے. وہ ہوا قول الجمہور من الصحابہ والتابعین, اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے. وہ الذی ذکرہ مالک فی الموطا, اور یہی وہ بات ہے جس کو امام مالک نے بھی موطا میں ذکر کی ہے. ولم یحکی ابن المنذر وغیرہ ان مالک غیرہ, اور ابن المنذر وغیرہ دیگر حضرات نے امام مالک سے اس کے علاوہ کچھ اور روایت بھی نہیں کیا ہے. صحابہ اور تابعین سے اس کے خلاف ثابت نہیں ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. ہمارا اور جہلمی رادہ کا اصول کیا تھا, سلو کم رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جہلمی رادہ بھی وہی بتاتی نا.